للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور آج کے اس درس میں ہم سورہ الماعون کا ترجمہ اور تفسیر اور اہم مسائل بیان کریں گے. یہ سورت مکی سورت ہے. تلاوت کے اعتبار سے 107 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 17واں نمبر ہے. قابل احترام ناظرین، مکی صورتوں کا اسلوب اور ان کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل عرب کے عقائد کی اصلاح کرتی ہیں. وہ عقائد جن کے اندر شرک تھا، کفر تھا، توہم پرستی تھی، بدشگونی تھی، پہلے اللہ رب العزت نے ان عربوں کے ان عقائد کی اصلاح کی، اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر معاملات اور عبادات کی بھی اصلاح کی گئی. عبادات فرض کی گئیں اور بہت ساری حدود، قیود اور قوانین متعارف کرائے گئے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں یا مکہ مکرمہ کے ارد گرد نازل ہونے والی صورتیں یا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کا اصل اسلوب اور اصل ان کا مقصد عربوں کے اخلاق اور ان کے عقائد کی درستگی ہے. عربوں کے ہاں جو بیماریاں پائی جاتی تھیں، وہ ان میں سے ایک بیماری یہ تھی کہ طاقتور کا قانون تھا. جس کے پاس طاقت ہے وہی حکومت ہے، وہی حکمران ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اسی کا قانون چلتا ہے. اپنے سے کمزوروں کو کھا جانا، کمزوروں پر ظلم ڈھانا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جانا، یہ ان کا عام دستور تھا. اور اسی ظلم کا شکار ہوتے تھے یتیم. اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے اپنے ہی عزیز و اقارب اس کی جائیداد ہڑپ کر جاتے تھے. اس کو پالنے کی بجائے، اس پر شفقت کرنے کی بجائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے اس کی جائیداد اور اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہی ان کا واحد مقصد رہ جاتا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ ملتا ہے کھا لو پی لو. اور اگر عقیدہ آخرت ہو کہ میں نے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور اس پوری زندگی کی کارکردگی جانچی جائے گی. ایک دن ہے یوم الدین، یوم التغابن، یوم الحساب، یوم القیامہ، وہ سارے آنے والے ہیں. وہ دن کہ جب میں اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس ہوگی. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا حساب ہوگا. اگر یہ عقیدہ موجود ہو تو انسان ظلم و ستم نہیں کرتا. اگر یہ عقیدہ موجود ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا جب میں نے دوسروں کا حق چھینا، تو پھر وہ دوسروں کا حق نہیں چھینتا. جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اعمال تولے جانے ہیں، اور اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت ملے گی، اور اگر برائیاں زیادہ ہوگی تو جہنم رسید ہو جائے گا. اگر یہ ایمان اور عقیدہ موجود ہو تو پھر وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق نہیں لوٹتا، پھر وہ
دوسروں کو تنگ نہیں کرتا، تکلیفیں نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، پھر وہ ڈاکے نہیں مارتا۔ اور عربوں کے ہاں ڈاکہ زنی ان کا پیشہ ہے، ان کی تجارت ہے، ان کا بزنس ہے۔ مظلوموں کو کھا جانا یہ ان کا کردار ہے، یتیموں پر ظلم ڈھانا یہ ان کی سیرت ہے، کمزور عورتوں، بچوں اور غلاموں پر اپنے ظلم و ستم کے ریکارڈ قائم کرنا یہ ان کا فخر و غرور ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی کچھ ایسی ہی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے تذکرہ کرنے کا مقصد ان کی بھی اصلاح اور تا قیامت آنے والے امت محمدیہ کو بھی درس اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ خامیاں عربوں کے ہاں موجود تھیں، یہ جرائم ان کے اندر موجود تھے جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ منع کرتا ہے۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ ان کی مخالف اچھے اخلاق، اچھے عقائد اور اچھے اعمال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے؟ اور یہ عربوں کی سب سے بڑی خامی تھی کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں، تو اس لیے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اس لیے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس لیے کمزوروں کو مار رہے ہیں، اس لیے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اس لیے خواتین پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ایمان ٹھیک ہو تو آج کا مسلمان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے یہ ایک ایک عمل لکھے جا رہے ہیں، میرے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ میری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ ملاوٹ کرے گا؟ کیا وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا؟ کیا وہ ان کے مال ہتھیانے کیا کوئی حربہ استعمال کرے گا؟ کیا وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا؟ کیا وہ بہنوں کی جائیداد کھائے گا؟ کیا وہ اپنے بھائیوں کو قتل و غارت کرے گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ اس نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، روز جزا ایک موجود ہے، تو پھر وہ جس کرسی پر، جس منصب پر، جس جگہ پر متعین ہو وہ عدل و انصاف کرے گا، وہ اپنے کام سے انصاف کرے گا، وہ اپنے ماتحت لوگوں سے انصاف کرے گا، اور وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا۔ اور جب اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے، اس کے دل سے یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ آخرت کا دن بھی ہے، میں نے رب کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور رب کے سامنے پیشی کا اس کو کوئی خوف نہ رہ جائے، اور اس کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ میں نے حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے، جائز کمانا ہے اور جائز کھانا ہے، تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے، پھر وہ وحشی بن جاتا ہے، پھر وہ جاہل بن جاتا ہے، پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا کہ عرب کے لوگ تھے۔ روز جزا کو ماننا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس عقیدے کی بدولت ہی انسان کی زندگی سنورتی ہے اور وہ بہترین اعمال کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ناپید ہو، یہ عقیدہ مائنس کر دیا جائے، تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بننے کے لیے تعلیمات دی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں یتیموں کے مال کھانے والے بہت تھے، یتیموں کو لوٹنے والے بہت تھے، یتیموں کو دھکے مارنے والے بہت تھے، یتیموں کو جھڑکنے والے بہت تھے۔ اور اگر کوئی یتیم کی پرورش کر ہی لیتا معاشرے میں اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت، اپنی چودراہٹ اور اپنی شان و شوکت کو بچانے کے لیے اگر کسی یتیم کو پال ہی لیتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اگر اس نیت سے اس کو رکھ ہی لیتا تو بھی اس کو ہر وقت ڈانٹتا رہتا، اس کو مارتا رہتا، اس کو پریشان کرتا رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے روز جزا کو جھٹلانے والے کی پہلی خوبی یہ بتائی کہ وہ یتیم کو بھی دھکے مارتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اس کے مال کو بہترین طریقے سے سنبھالنے والے کے لیے سعادت بتائی۔ فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا شرف ہے یتیم کے مال کو سنبھالنے، اس کو پالنے، اس کی تربیت کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اور جو لوگ
यतीम को झिड़कते हैं, यतीम को मारते हैं, उसका माल खाने के मंसूबे बनाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग जुल्म करते हुए यतीमों का माल खा जाते हैं, इससे पहले कि वो बड़े हों, समझदार हों और अपने माल संभालने के काबिल हो जाएं, उससे पहले ये संभालने वाला, ये मुतवल्ली और सरपरस्त ही उसके माल को खा जाता है कि कल कोई हिसाब न देना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी मना कर दिया, फरमाया इनके मालों में तिजारत करो और इनके मालों को ख़त्म और उजाड़ो नहीं। हाँ, को गरीब है तो वो अपने इस यतीम बच्चे के माल से अपनी गुजारे के मुताबिक उजरत ले ले, जितनी वो सरपरस्ती कर रहा है उस मेहनत का मुआवजा ले ले, लेकिन इसके माल को इस डर से कि ये बड़ा होकर अपना माल मांगेगा उससे पहले ख़त्म कर दूं तो ये जुल्म है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सख्त हिदायत दे दी कि यतीमों के माल के करीब भी नहीं जाओ, इनको लहदा रखो, संभाल के रखो। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने सहाबा कराम के यतीम बच्चों के खाने भी लहदा कर दिए। अब उनके लिए लहदा खाना बनता है और घर वाले अपना खाना लहदा करते हैं। यतीम बच्चा अगर वो सारा नहीं खा सकता तो अगले टाइम तक वो ख़राब हो जाता है। गर्म इलाका है, फ्रिजें नहीं थी, स्टोर नहीं है, तो अब माल ज़ाया होना शुरू हो गया। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर तुम इनको अपने साथ मिक्स कर लो तो हैं तुम्हारे भाई। और अल्लाह जानता है वल्लाहु यअलमुल मुस्लिम मिनल मुफ़सिद, और अल्लाह जानता है कि कौन यतीम के साथ खैर खाई कर रहा है और कौन उसके माल को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इनको इकट्ठे रखो, इनके साथ मिल के रहो, इनके माल अपने माल के साथ मिला लो, इकट्ठी तिजारत कर लो, लेकिन उनके माल को संभालो, उनकी परवरिश करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की ज़ुबानी उम्मत को हुक्म दिया अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, ख़बरदार किसी यतीम को झिड़कना नहीं, यतीम को मारना नहीं, यतीम का माल खाना नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो बेवा खातून और मस्कीन की देखभाल करता है, उनको कमा के देता है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, वो तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद की तरह है। और जो यतीमों का माल खा जाए, उनकी जायदाद लूट ले, उनके वालिदैन की वरासत अपने कब्ज़े में कर ले, तो वो ऐसा बदनसीब है जिसका आखरत के दिन पर ईमान नहीं, जिसका रोज़े जज़ा पर ईमान नहीं, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने पर ईमान नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये वो शख्स है वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, जिसका रोज़े आखरत पर यकीन और ईमान ना हो, उसकी पहली बुरी सिफत ये है कि वो यतीमों को धक्के देता है, उनके माल खा जाता है। और दूसरी बुरी खूबी इनकी ये है कि वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं दिलाता। हालांकि गरीबों को, मिस्कीनों का हक है मालदारों के माल में, ज़कात की सूरत में, सदक़े की सूरत में, और उन भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका मज़हब, आपका दीन, आपका इस्लाम यह सिखाता है। आपसे पूछा गया अय्युल इस्लामी खैर, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन खूबी कौन सी है इस्लाम की, इस्लाम का सबसे अच्छा वसफ़ कौन सा है? तो आपने फरमाया अन तुतइमत ताम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व अला मन लम तारिफ़, कि खाना खिलाना भूखों को और जिनको तू जानता है, पहचानता है, वाकफियत है, उनको सलाम करना, और जिनसे जान पहचान नहीं है उनको भी सलाम करना, ये इस्लाम की बेहतरीन खूबियाँ हैं। तो भूखों को खाना खिलाना, और कोई मस्कीन फ़कीर आ जाए तो उसको उसकी ज़रूरत पूरी कर देना और उनके साथ उसने सलूक करना, ये जन्नत में पहुँचाने वाले आमाल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़शुस सलाम, आपस में आते जाते मिलते जुलते ज़्यादा से ज़्यादा सलाम किया करो। व अतइमुत ताम, और भूखों को खाना खिलाया करो, इफ्तारी करवाओ, सहरी करवाओ। आम दिनों में जब उनको भूख लगी हो तो खाना खिलाओ, और ख़ास तौर पर वो दिन ज़ी मसगबा, जब कैस साली हो, फ़क्र फाका शदीद हो, उन दिनों में खाना खिलाओ तो अल्लाह की बड़ी रहमतें मिलेंगी, अल्लाह की बड़ी बरकतें आएंगी। वातिमु ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, तीसरा काम कि अगर रात को लोग जब सो रहे हैं उस वक्त तहज्जुद पढ़ो तो तुम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे।
تو کھانا کھلانا بھوکوں کو یہ بہت بڑی نیکی، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے ایک بندے سے کہیں گے میرے بندے استطعمتک فلم تطعمنی، میرے بندے میں نے تو اس سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ تو ساری کائنات کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو خود شہنشاہ ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے اگر تو میرے فلاں بندے کو جو بھوکا تھا اور تیرے پاس کھانے کے لیے آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو آج میری رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا۔ تو یہ کھانا کھلانا بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب کا کام، اور قیامت والے دن جب ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، دہل رہی ہوگی، ڈر رہی ہوگی، تو یہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والے اس دن بھی پرسکون ہوں گے۔ سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے شکریہ اور تم سے جزا کے طالب نہیں ہیں، ہم تو اس دن کے ڈر سے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں جس کا شر، جس کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، تو اللہ نے اس دن کے خوف سے، دہشت سے، اس دن کے ڈر سے ان کو بچا لیا، اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، اور ان کو چہروں پر رونق دے دی، دلوں کے اندر فرحت اور خوشی عطا فرما دی۔ تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بھوکے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن جس کا آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہ ہو، وہ کھانا کھلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بالکل نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ بھولے ہونے کا مطلب پڑھتے نہیں ہیں، کبھی لیٹ پڑھ لی، کبھی 4 5 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں، اور کبھی ہفتے کے بعد پڑھ لی، کبھی عید کے عید پڑھ لی۔ تو یہ ہے وہ نمازی جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ قابل احترام ناظرین، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بہت اہم رکن، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو پہلی چیز فرض ہوگی وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، گورنر بنا کر، معلم اور مربی بنا کر، تو آپ نے فرمایا جب وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دین دو، اور اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیں، اس بات کو مان لیں کہ اس کائنات کا خالق اور معبود برحق اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، تو سب سے پہلے ان کو یہ بتانا ہے کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یوم و لیلہ، دن رات میں 24 گھنٹوں میں اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ان کو بتانا کہ مالداروں کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو پہلی چیز نماز ان پر فرض ہے۔ اگر وہ ایماندار ہیں، اگر وہ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو سب سے پہلی چیز ان پر نماز ہوگی۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اور فرمایا ان بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، ایماندار اور مومن اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اور جو سستی کرتے ہیں، ایک سستی ہے کہ سویا ہوا تھا کسی نے اٹھایا نہیں، ایک ہے بیمار تھا اٹھ نہیں سکا، ایک ہے کہ مسافر تھا رستے میں رکنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی عن الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جس بندے کو یاد بھول گیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تو جب یاد آ جائے، یا سویا ہوا تھا سویا رہ گیا، جب اٹھے فوری پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے، یہی اس کی ادائیگی ہے۔ اور جس کو جگانے کے باوجود وہ نہیں پڑھتا، جس کو کہنے کے باوجود وہ نہیں پڑھتا، اس کو کہا جائے تو کہتا ہے میں پڑھ لوں گا لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور اسی حالت میں موت آ گئی،
تو علماء کرام ان احادیث کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جس شخص نے باوجود کہنے کے نماز نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے جی میری سستی ہے، اور اس سستی کو ساری زندگی دور بھی نہیں کیا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا، تو یہ وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں۔ قابل احترام ناظرین، یہ نماز جو مسلمان کے ابتدائی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اور مزید بڑھاتے ہوئے، مزید وارننگ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کو قبر کے اندر 100 کوڑوں کی سزا ہوگی اور وہ روئے گا، چیخے گا، معافیاں مانگے گا کہ اللہ معافی دے دی جائے، اتنی بڑی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کے رونے چیخنے پر، معافیاں مانگنے پر اس کی سزا میں تخفیف ہوئی، پھر روئے گا، پھر معافیاں مانگے گا، اور ڈسکاؤنٹ لیتے لیتے ایک کوڑا باقی رہ جائے گا، 99 اس کو معاف ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی حکم پر جب اس کو ایک کوڑا لگایا جائے گا، فَامْتَلَأَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ نَارًا، تو اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر جائے گی۔ تو وہ پوچھے گا کہ اللہ میرا ایسا کون سا جرم تھا جس کی اتنی شدید سزا مجھے ملی کہ میری قبر جہنم کی آگ سے بھری ہوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کے 2 جرم بتائیں گے۔ مررت بمظلوم فلم تنصرہ، مظلوم کے پاس سے تو گزر گیا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وصلیت صلاۃ واحدۃ بغیر وضوء، اور زندگی میں ایک نماز تم نے بغیر وضو کے پڑھ دی تھی۔ یہ تو اس کی سزا ہے جس نے ایک نماز پڑھی تو ہے لیکن پڑھی بغیر وضو کے، اور جو پڑھے ہی نہ، جو ساری زندگی اسی طرح میں پڑھ لوں گا، میری سستی ہے میں پڑھ لوں گا، لیکن پڑھتا کوئی نہیں، جمعے کے جمعے ایک پڑھی یا سال کے بعد عید کی نماز پڑھی اور اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا رہا، تو یہ وہ بد نصیب ہے جن کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے تو بربادی، ہلاکت ہے اور جہنم کی وادی ویل ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یا تو نماز پڑھتے نہیں اور اگر پڑھنے آئے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی آیا ہوا تھا مسجد میں، نوٹ کر لو، نماز نوٹ کر لو، میں بھی یہاں موجود تھا۔ تو منافقین اسی طرح کرتے تھے، یا تو صرف یہ دکھانے کے لیے آتے تھے کہ میں مسجد آیا تھا، میں نے نماز پڑھی ہے، نوٹ کر لو، اور یا اگر دیکھتے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے مسلمان تو پھر بڑی سنوار کے بڑی طویل نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، نہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا، اور جب دیکھتا ہے کہ سورج بالکل غروب ہونے لگا ہے تو بھاگ کے جا کر 4 ٹکرے مارتا ہے یا کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اس میں بہت تھوڑا کرتا ہے۔ تو فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے ریاکار منافق کی نماز، کہ اس کو اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ اس کو تو صرف کاروائی ڈالنی ہے کہ گنتی ہو جائے کہ نماز ہو گئی ہے۔ اثقل صلاۃ علی المنافق صلاۃ الفجر والعشاء، منافق آدمی کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور عشاء کی نماز ادا کرنا بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے۔ تو جو پڑھے ہی نہ، جو ادا ہی نہ کرے، جو مسلمان ہونے کے باوجود مانتا بھی ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے لیکن ادا نہ کرے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ شخص جس کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، جو روز جزا کو نہیں مانتا، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، اور پھر فرمایا کہ وہ نمازی بھی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جو نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے ہی شخص کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ معمولی استعمال کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتا، وہ گھریلو استعمال کی چیزیں، وہ روزمرہ استعمال کی چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مانگنے پر نہیں دیتا، کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے۔
تو وہ چیزیں جو معمولی ہوں اور عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے آج کے دور میں موبائل کا چارجر، لکھنے والا قلم، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اب ان کی، تو اگر کوئی مانگنے پر یہ بھی نہیں دیتا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور پرانے دور میں گھر کے اندر جلنے والا چراغ، ہنڈیا، ڈوئی، پلیٹ، چمچ، یہ وہ ضرورتیں تھیں، پیالہ، کہ جو گھروں میں عام ہوتی تھیں اور عام ضرورت کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اگر ہمسایہ مانگتا تو اس کو دینی چاہیے تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں جو چیزیں بہت حقیر ہیں وہ دینی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو چیز لی وہ اس کا ذمہ دار بھی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھے گا، اگر وہ نقصان کر دیتا ہے تو وہ نقصان پورا کر کے واپس کرے گا، اور اگر کوئی شخص ادھار لے کر چیز مکر جائے تو یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ڈش پکا کے بھیج دی، اور آپ ام المومنین عائشہ کے گھر میں تھے۔ ام المومنین عائشہ کو غصہ آیا کہ میرے گھر میں زینب نے کیوں چیز بھیجی ہے، تو لانے والے خادم کے ہاتھ کو زور سے تھپڑ مارا، پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اٹھایا، پیالے میں ڈالا، اور جو ام المومنین عائشہ کے گھر میں صحیح پیالہ تھا وہ خادم کے ہاتھ سیدہ زینب کو بھیجا، اور جو ٹوٹا ہوا تھا وہ ام المومنین عائشہ کو دیا۔ فرمایا پیالے کے بدلے میں پیالہ اور کھانے کے بدلے میں کھانا۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے یا آپ نے عاریتاً لی ہے اور اس میں آپ نقصان کرتے ہیں تو پھر ویسے ہی واپس بھی کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی مکر جائے لے کر تو یہ ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون ایسے ہی کیا کرتی تھی، اپنے ہمسایوں سے کچھ چیز ادھاری لے لیتی استعمال کے لیے، اور کچھ عرصے کے بعد مکر جاتی کہ میں نے تو لی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس کیس آیا، ثابت ہو گیا جرم، تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قریش والوں کو بڑی بے عزتی محسوس ہوئی کہ ہماری سردار خاتون، اس کا ہاتھ اگر کٹ جائے گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کروائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر یہی جرم میری بیٹی فاطمہ سے بھی ہوا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہیں وہ احکام جو سورہ الماعون سے ہمیں حاصل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔